الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے سارے پڑھ لو صلاة والسلام عليك يا میں ماننا کہ ترابیاں تو لے کے ہوں تک تُسے بیٹھے محفلہ سلسلہ بھی کافی دیر تو چل دا پہ آئے میں یقیناً تقریباً جڑا ٹائم ہو گیا میں تو انہوں سمجھ سکنا کہ تُسی واقعی تھکے بیٹھے لیکن میں تو انہوں تانگ نہیں کرتا بہت آنی تک کم از کم ایک باری تے میرے نبی دی ذات روح پاک لازمی پڑھانا ایک باری ایک زبان ہو کے مل کے اے نہ سمجھا جے کون میرے ہاتھ میں ایک آگیا ہے 3-4 گھنٹے پارنے نا میں اتنی دیر بیان کرا گا جنہیں دیر تو اسی خوش ہو کے سماعت کرو گے اگر 5 منٹا بعد تو آڑا چہرے 10 رات بدل گئے تو میں وہ خطیب نہیں کہ لمبا کام کرا میں عوام نو نال لے کے ٹورنا ہوں اگر 5 منٹا بعد تو اسے تھاک گئی یا ہونی تھاک گئی تو میں نے اشارہ کر دے ہو بیان پھر کدے کر لوانگے جے اگر نہیں تھکے تو ایک باری مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے صرف ایک باری منو پتا چلے کہ حضور دے عاشق حضور تا درود پہ پڑھ دینے سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام نبی کرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بڑی خوبصورت محفل پاک جلسہ دستار فضیلت و ختم قرآن پاک دے حوالہ نال آپ دی جامع مسجد حنفیہ محمدیہ محلہ جمیل پورہ شرکیرہ والی دندر نکات پذیر ہے اور ماشاءاللہ آج دی اس محفل دے اندر زیر نگرانی فرما رہے جنہ دے توسل دنال جنہ دے پیارنا محبت آج دی محفل جہ حاضری ہوئی حضرت علامہ مدنہ خطیب علیہ سنت مجاہد علیہ سنت جناب محترم مقام حافظ محمد حسنین جامی صاحب اللہ تعالیٰ اپنو سلامت رکھے آپ نے حکم فرمایا میں حاضر اور محترم مقام جناب دعا واسطے میاں محمد اشفاق احمد صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑیاں کافشاں بڑیاں محبتاں بکھیر رہے ہیں اور محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد علیہ سنت قاری محمد شاہد رضا طاہری صاحب اور ماشاءاللہ بڑی محبت فرما کے چلے گئے حضرت علامہ مولانا استاد العلماء محمد عطاء المصطفیٰ جمیل چشتی گولڈوی صاحب آپ بھی بڑی محبتاں فرما رہے اور محترم مقام شہنشاہ نقابت محمد عاطف سعید صابری صاحب اللہ تعالیٰ آپ نے بھی سلامت رکھے
اور بڑی محبت فرمان والے جناب شہنشاہ نقابت محمد وقاص جامی صاحب کلے کلے دا نام لما تے بڑی لمبی چوڑی فرشتے جنہ دے نام میں نہیں لے یا میں نہیں جاندا زہرا دے بابا ضرور جان دینے اور ماشاءاللہ عبداللہ سون والے بھائی ہر واری بڑی محبت کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار سے مال جان دے اندر عمر دے اندر برکت نزول فرمائے اور میں دعا کرنا کہ صدقہ انہاں راتاں جنیاں راتاں حضور گارے سورتے کارہ ہرا چ گزاریاں اللہ ساڈا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بال گج قبول فرما کے ساڈے سارے بیعت کی نجات بنائے حضرات گرامی بلا تمہید تقریر دا آغاز کر رہی ہوں میں اب سب دا سامنے جی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھی اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ نے فرمایا ایک وہ کتاب ہے جدے بچ کوئی ریب نہیں کوئی شک نہیں حضرات گرامی اللہ نے ایک قرآن جڑا یار دے اتے نازل کیتا اللہ نے فرمایا ایک قرآن میں یار تے نازل کیتا اور ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا وقت نہیں کیونکہ جڑا وقت ہو گیا ہے لمبی چوڑی تمہید دا وقت نہیں اللہ نے قرآن بھی نازل کیتا ایدی حفاظت بھی خود کیتی اور میں بلا تمہید بغیر لمبی چوڑی تمہید تو پڑھنا قرآن جے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکے دا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا میں حضرت صاحب آمین بول دے یا اللہ جڑا قرآن واسے دو میں ہاتھ چوکے سینے دا ٹڑ لاکر سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اپنی امی تے ابو دنال عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اپنے مرشد نال مدینے چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے آج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے تو کون کہنا فیقون ہو جانا ہے جڑا ہور اچھا بولے انہوں جاگ دیا اکھنا حضور دی زیارت نصیب فرما دے ہون میرے بانی اے میں ذوق رکھو تو سنو کو قرآن اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نے فرمایا قرآن بھی اسا نازل کی دائی ایدی حفاظت ذمہ بھی اسا لے آئی یاد رکھیں آج اللہ نے پہلیاں دن کتابہ نازل کی دیا اللہ نے زبیر نازل کی دی زبور اللہ نے زبور دی حفاظت صاحب زبور دے ذمہ لگائی اللہ نے تورات کتاب نازل کی دی او دی حفاظت صاحب تورات دے ذمہ لگائی اللہ نے انجیل نازل کی دی او دی انجیل دی حفاظت صاحب انجیل دے ذمہ لگائی لیکن جد قرآن دی بھری آگئی اللہ نے فرمایا اسا قرآن نازل کی دائی تسی قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ فرمائے دے اندر کوئی شک نہیں زبور اٹھا کے دیکھ لو او دے اندر تحریف کر دی گئی ہے اصل حالت وچ نہیں موجود تو ریت اٹھا کے دیکھ لو تحریف کر دی گئی ہے اصل حالت وچ نہیں موجود انجیل اٹھا کے دیکھ لو تحریف کر دی گئی ہے اصل حالت وچ نہیں موجود لیکن جد قرآن دی واری آ گئی آج بھی 1400 سال گزر گئے نہیں تسی قرآن اٹھا کے دیکھ لو ساریاں کتاباں میں تبدیلی آ گئی ہے لیکن قرآن سے کوئی شک نہیں قرآن سے کوئی تبدیلی نہیں کیوں نہیں تبدیلی کیوں نہیں قرآن بدلے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے فرمایا کملی والے قرآن کتاب تیری ہے ایدی حفاظت میری اللہ نے فرمایا سونیا کتاب قرآن تینوں دیتی ہے تو حفاظت اسا اپنے ذمہ لگائی اسے باسی عاشق بول گیا خدای فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے
ماں کیا مجھے جس روشن میرا خدا کرے. لو بھئی ہن دسو اگے تقریر ٹوراں کے تھک گئے ہو. کھبا پاسا دل ہے تے سجا پاسا پارا ہوندا ہے تے فرنٹ سیٹ والے دے گئی بڑے سونے ہوندے نے. گڈی چلدی فرنٹ والیاں دے نال ہے. فرنٹ والے سو جاندے ڈرائیور بھی سو جاندا تے کھبے پاسا دل ہے تے دل والے ہاتھ چکے نے تے پارے پاسے میں کوئی نہیں چکے تے فرنٹ والے جے تسی ڈھلے پے گئے تے گڈی بھی ڈھیلی پے جانی تھی. اچھا سارے انج میرے واسطے نہیں قرآن واسطے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اسا قرآن او نازل کیتا. اب بچیوں نے دستار بندی ہوئی نا یہ بڑا سرمایہ ہے نہیں. اگے اشفاق صاحب جو فرما رہے سننا انہوں نے ترجمانی کر دے میں گل سنانا وا. تسی اپنے بچہ لازمی کوئی نہ کوئی قرآن نو دو. قرآن نو بڑی ضرورت ہے تواڈی. تے جدوں تسی قرآن واسطے اپنا بچہ دو گے پھر اے بچہ تواڈا دنیا وچ بھی محافظ بنے گا قبر وچ بھی تے محشر دے میدان وچ بھی بن جاوے گا. بڑے بڑے حکمرانہ بعد اللہ کوشاں کی دیا کہ قرآن بدل دئیے ماد اللہ قرآن ختم کر دیتا جاوے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ دے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے قرآن بدل دیتا جاوے. قرآن سے ماد اللہ تبدیلی کر دیتی جائے. میں مطالعہ کردہ سا تاریخ دا تے او دے اندر ایک ہلاکو خان بادشاہ گزرے آئے. ہلاکو خان بادشاہ گزرے آنے حکم دیتا ہے کہ ماد اللہ قرآن ختم کر دیتا جائے. ماد اللہ قرآن جلا دیتا جائے. انہیں اپنے وزیران حکم دیتا ہے او دے وزیران ماد اللہ قرآن جلا دیتا ہے. انہیں حکم دیتا جڑے نسخے بچ دینے جڑے قرآن دے صفحے بچ دینے انہوں دریا چ بہا دیتا جائے. جننے بھی حافظ نہیں انہوں شہید کر دیتا جائے. قرآن ماد اللہ چلا بھی دیتا دریا چ بھی بہا دیتا. کچھ حافظ شہید بھی کر دیتے گئے. ایک دن اپنے دربار سے بیٹھا ہے تو دربار سے بیٹھ کے کہتا ہے معاذ اللہ میں قرآن ختم کر دیتا ہے. جنہوں نے انہی گل کی دی ہے او دے دربار سے ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہویا ہے. اس بچے نے الحمدللہ تولا کے بناد سین تک سارا قرآن زبانی پڑھے آئے. تو بچہ جواب دے کے خدای بادشاہ تو قرآن چلا دے سکنا ہے قرآن دریا چ بیڑ سکنا ہے لیکن سینیاں بچوں ختم نہیں کر سکنا. فرمایا ایک منٹ دوبارہ نعرہ لانے ہیں. ختم نبوت اگے میرے بڑے پیر نے بڑی سونی ترجمانی کیتی ہے. ٹھیک ہے تے تواڈی مہربانی ہے ایڈا ٹھلا نعرہ نہ مار. جے نہیں نعرہ مارنا میں انج کہہ دینا نعرے تو روک دینا. جے نعرہ مارنا تے پھر عاشقاں کو گج بج کے مارنا. ہن مارو جے نعرہ. پتہ چلیا کہ قرآن اگر کچھ بھی کر دیتا جائے جڑے حافظ ہیں نا قرآن بچا لیں دے سینے دے بچہ قرآن نہیں نکل سکتا. اسے باسی عاشق بول گیا خدای بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرا دل کر دو تسی میں نہ رل کے پڑھو انج ہاتھ کھڑا کرو. زمانہ بدل جائے لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہاتھ کھڑا کرو میرے واسطے نہیں قرآن واسطے. سارے ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھاں دے جانے بنا کے کہنا ہی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے کھول
فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا اے قرآن سارا ہی اٹھا کے دیکھ لو اے اندر دو ہی گلانے یا رب دا کھولے یا کمری والے دا فرمانے اللہ نے فرمایا سا یار دے قرآن نازل کیتا ہے لا ریب فی ایدے بچ کوئی شک نہیں ایدے بچ کوئی ریب نہیں یا اللہ کیوں ریب نہیں اللہ فرمایا جتے اندر نازل کیتا ہے او دے بچ کوئی ریب نہیں اللہ فرمائے دے چرتا ہے کوئی نہیں جیدے اتے نادل ہو جاتے وچ عیب کوئی نہیں اس کملی والے دی ناتا پڑھتا خدا نظر آندا ہے قرآن اٹھا کے دیکھ میرے نبی دی ایک ادا دا نا قرآن ہے ایک ادا دا نا قرآن ہے پوچھئے قرآن دے خدا نبی دی شان جو سبحان اللہ بولو دے میرا دل کر دے کہ تو سبحان اللہ بولو دے میں قرآن کو نبی دی شان نہ پوچھاں ہاتھ کھڑا کرو سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے اچھا ہون میں کو نہیں کہندا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اسی سارے قرآن دی بارگاہ چ گئے جہاں کے قرآن پوچھیا قرآن میرے نبی دے مکھڑے دا شان دا ذکر سنا قرآن حضور دے چہرے دی گل سنا میں کہندا ہے والضحی قرآن پوچھیا قرآن میرے نبی دی زبان دا ذکر سنا قرآن بول کے آخدائی وقیلہی یا ربی انہا اولائی انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الہوائی انہو الا وحی یوحا قرآن پوچھیا قرآن میرے نبی دیا زلفہ دا ذکر دے سنا قرآن بول کے آخدائی واللیل اذا سجا قرآن پوچھیا قرآن حضور دی اکھاں دی شان سنا قرآن بول کے آخدائی ماذا البصر وما طغى قرآن بول کے آکھیا قرآن میرے نبی دے سینے دی شان سنا قرآن بول کے آخدائی علم شرح لکا صدرک عرض کی دی حضور دے حدہ دی گل سنا قرآن بول کے آخدائی ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت قرآن پوچھیا حضور جی ڈور دا ذکر سنا قرآن بول کے آخدائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قرآن پوچھیا نبی دے امین ہو دے سنا قرآن بول گیا خدائی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اسا قرآن دے کولا پوچھیا قرآن میرے نبی دے نور ہو دے گل سنا قرآن بول گیا خدائی کبھی جائے اکم من اللہ قرآن پوچھیا حضور دے ذکر دی گل سنا قرآن بول گیا خدائی ورفانا لکا ذکرک قرآن نبی دی رحمت دی گل دے سنا قرآن بول گیا خدائی وَلَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بولو سبحان اللہ
عبداللہ سون زندہ باد، عبداللہ بھائی پائندہ باد۔ ماشاءاللہ میں بہت تھکاوٹ سی، نیند بھی نہیں سی پوری کافی دنوں تو مسلسل پروگرام دا سلسلہ گلا کافی زیادہ تھکیا سی، لیکن یہ بڑا کمپرومائز بھی کر دینے میرے نال، بہت سونا سون چلا رہے ہیں۔ یہ میں انتظامیہ دا بھی شکر گزار ہاں کہ ایڈا سونا سون لوایا جے، میں نے تھک جانا ہی جلدی تے چلیے اگے جو بولو سبحان اللہ۔ رب کعبہ دی قسم پورا قرآن اٹھا کے دیکھ، الحمدللہ تو لا کے تے والناس سین دے گھیرے تک تعصب دی اینک اتار کے تے حضور دے عشق وچ مچل کے قرآن پڑھ، سارا قرآن حضور دیاں شانہ بیان کرتا نظر آندا ہے، سارا قرآن حضور دیاں ناتا پڑھتا نظر آندا ہے۔ یہ تو اس گل پر رومی کشمیر میاں محمد بخش گئے نا، بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا، چلی آپ کے مدار تے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، اچھانا بولے جے کہ تے آواز باہر نہ چلی جاؤ، تے ہاتھ تے چکنے نہیں کہتے کوئی بندہ ہاتھ چکیا شہید ہی نہ ہو جائے۔ اور موتنگانی سرکار ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ گلہ متھائی دیا فرما میں نے زیرہ زبیرہ زیرہ زبیرہ تے شدان مادہ سب شان قریب چے اے آیاں عملوں کا خبر نہ کھائی کہ خاصار میں بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں وقت صاحب نہ بس دو گلنا کرنے لگا، ایک بچیاں دی دستار بندی ہوئی قرآن واسطے، ایک او گل، ایک خواجہ مینو دن چشتی اجمیری صاحب دی سرنگی والے واقعے دی فرمائش ہے، اے دو گلنا سنا کے میں جا سے چلا۔ پچھلی باری میں تو بڑیاں کسران کٹ کے گیا میں نے یاد ہے، بولو سبحان اللہ۔ بغداد شہر چھوٹا جا بچہ یتیم ہو گیا، اگے اشفاق صاحب کی بلاکاری صاحب انہا جڑی گل گتی نا کہ ایک بچہ لازمی قرآن نو دو، میں دسن لگا کہ قرآن نو بچہ دیئے تو کی برکتہ مل دی ہیں۔ بغداد شہر تے چھوٹا جا بچہ تے بچپن بچے یتیم ہو گیا، ماں نے بچے نو پکڑیا تے درزی دی دکان تے لگی تے جا کے آخر دیئے انہوں کام سکھا، اے دے کل ہنر آئے گا تے کماوے گا تے آپ بھی کھاوے گا تے منو بھی کھوائے گا۔ سلسلہ چلدا رہا، بچہ مدرسے جاندہ رہا، آندہ رہا، جڑے راستے تے بچوں ننگ کے جاندہ سی اس راستے دے وچ ایک مدرسہ سی۔ بچے نے مدرسے والے دیکھا تو بچہ ٹریا ٹریا ادھر گیا نا، تے بار پوڑیاں تے بیٹھ کے بچے نو قرآن پڑھدا ویکھیا، سارا دن بچیاں نو قرآن پڑھدا ویکھدا گزر گیا۔ اگلا دن آیا آگے پوڑیاں تے بیٹھا سی تے آج دروازے تے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اگلا دن آیا تے کلاس دے وچ آ کے بیٹھ گیا۔ دن گزر دے رہے، درسی نے پیغام بھیجیا ماں نو کہ تیرا بچہ کتنے دن گزر گئے نے کام تے نہیں آیا۔ ماں لب دی بچے نو آئی تے مدرسے دے بچہ قرآن دی تعلیم پہ لے رہے۔ ماں نے اتھے آ کے جڑک ماری تے جڑک مار کے آخ دیئے تینوں نہیں پتا تو یتیم ہے، تینوں نہیں پتا تیرے سر تے باپ دا سایہ نہیں، مولوی بن نہیں، مولوی بن کے آپ بھی پکھا مرے گا تو میں بھی پکھا مارے گا، مولوی بن کے کچھو کھانے گا، تینوں نہیں پتا تیری ماں بڑری تیرے سر تے بھی، جا کے کام سکھ، آپ بھی کما تو میں بھی کھوا۔ ماں نے بچے دے منہ تے تھپڑ مارے آ، اور جس مدرسے دے بچہ تعلیم سکھن آیا سی نا،
اور مدرسہ کسے عام مولوی دا نہ سی، اور مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ دا مدرسہ سی، اور تعلیم سکھانے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اور بچے دا نا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ بول کے آخر دن اماں بچے نو لے دے چلی ہے نا، میرا علم آندہ کہ ایک دن ایسا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت بیٹھے گا، تے بادشاہ تخت بیٹھ کے اخروٹ تے پستے دا حلوہ تے ملک شیک پیا کرے گا، تو لے جا تے بچے نو۔ لیکن قرآن دی برکتاں دیکھیں انہوں کیمیں مل دیاں، ماں بچہ لے گئی، اگلا دن ہویا بچہ پھر مدرسے آ گیا، وقت گزرتا رہا، وہ بھی وقت آ گیا، ان بچے نے جدو تعلیم حاصل کر لئی، قرآن دا علم حاصل کر لیا، علم دا کورس مکمل کر لیا، گھر گئے، ان جدو دستار بندی دا ویلا سی تے کوئی نہیں آیا، مایوسی دے نال گھر گئے، جا کے ماں نو آکھے اماں میں پورا عالم بن گیا ماں، تے ماں نو آکھے اماں کی کھان واسطے ہے؟ اماں بول کے آکھ دیئے او دو تینوں میں کیا سکھے کوئی کام سکھ دا ہنر سکھ لے، تو بھی کھاندہ تے میں نو بھی کھواندہ، تو کچھ کما کے لے آندہ تے میں پکاؤں دی نا، تو کچھ نہیں کما کے لے آندہ تے میں تینوں کتھو نہ وہاں۔ ماں دے میوسی دے عالم دے بچ گلی چے بچ گئے تے گلی دے بچ ایک یہودی اپنے دیوار دی مکان نہ گلی دے بچ لے آکے بنا رہا، تے انہوں کہندے نے نا انصافی نہ کر، اپنی دیوار چک تے اپنی جگہ تے رکھ، تو یہودی بول کے آخ دائے جدو تیرے سونے دے لدے اونٹ آ جان گے نا تو میں اپنی دیوار چوک کے ہٹا لوں گا، اماں میں نہ مارے آ جدو تیرے زردے تے پلاؤ دیاں دیگاں آن گئی نا پک کے اونا وچو تینوں بھی دوں گی تے آپے بھی کھا لوں گی۔ ٹوڑے ٹوڑے باہر گئے، لوگ دوڑ دے بادشاہ دے کول جا رہے، لوگاں نو پوچھیا کی ہویا ہے، لوگ کیوں ادھر آ رہے نے؟ لوگاں دسیا کہ بادشاہ اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہے، طلاق دا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ بڑے بڑے عالم امام ابو یوسف بچپن دے بچ اتھے آئے، بادشاہ نے پوچھا بادشاہ کی گل ہے؟ بادشاہ بولے کہ آکھدا ہے میں تے میری بیوی دوویں ایک دن بیٹھے تے میری بیوی نو میں بولے کہ آکھیا تو بڑے مقدرہ والی ہے کہ جنتی مرد نال تیری شادی ہے، تے بیوی تو انہوں پتہ ہے پھر ماندیاں تے ہے نہیں تھا، دو انسان نے جڑے انسان دی کامیابی تے جا کے بھی نہیں مان دے، ایک لنگوٹیا یار ایک بیوی، اے بندہ جتھے مرضی ٹر جائے اے دو نہیں مان دے۔ بڑی مشہور گل لے اللہ دے ولی سننا تے دنیا بڑی مان دی سی تے مائی صاحبانہ سی مان دیاں، سارا زمانہ آکے بڑے ولی نے کامل انہاں کے ایک دن مائی نو منا ہی لینے ہیں، گھر دے باہر اٹھے ہوا چوڑ کے بوئے تے گنے تے مائی صاحبہ ویکھیا تے ویکھ کے آکھیا واہ بڑا کمال دا ولی ہے، ہوا چڑھدا جا رہا ہے۔ بابا جی گھر اندر آئے تے آکے آکھیا مائی صاحبہ بول کے آکھ دیاں نے تسی ولی بنے پھر دے ہو، ولی دیا سی نا جڑا ہوا چڑھدا جا رہا سی، تے بابا جی بول کے آکھ دینا میں ہی اڑدا جا رہا سا، تے مائی اگو بول کے آکھ دیئے نہیں نہ مننا سی، ایب کٹ کے آکھا تاں ہی ڈنگا ڈنگا بے اڑدا سا۔ گل کرنا مطلب ہے کہ دو نہیں من دے، ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار۔ بیوی نے تانا ماریا بادشاہ نو کہ تو جنتی نہیں، بادشاہ نو غصہ آیا تو غصے نہ کہندا جو میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق۔ بادشاہ نے جدو اتنی گل کی تھی اگلا دن چڑھیا تے بادشاہ نو اپنی گل دا خیال آیا، غصہ نہ تھا میں کی کر بیٹھا ہوں، علماء نو بٹھایا بڑے بڑے بزرگ عالم بیٹھے، انہوں نے بول کے آخ دینے میرا مسئلہ حل کرو، سارے علماء کہنے نے سکی میں ثابت کریے۔ امام ابو یوسف بچپن جو بولو کہ آخر دینے بادشاہ اے دس تیرے کو لکھ دے فیصلہ ہوئے، ایک پاسے امیر ہوئے تو ایک پاسے غریب ہوئے، تو امیری وال دولت والے شفارش وال نہیں ویکھیا، تو رب دے خوف دی وجہ تو امیر دا حق انہوں عطا کیتا ہے، تو رب دے خوف تو کدے ڈرے آئے، ڈر کے کدے فیصلہ کیتا ہے، بادشاہ کیا بڑی باری کیتا ہے۔ امام ابو یوسف کہنے تینوں مبارک ہوئے تیری طلاق نہیں ہوئی، سارے علماء پریشان، اے بچے نے کڑی گل کر دیتی ہے، بیٹھ جا بچیا کڑی گل کر دیتی ہے۔ امام ابو یوسف نے بول کے آکھیا علم کسی دے پیو دی وراثت نہیں، علم عمرہ نہیں رکھدا، جس عمر وچ محنت کرو گے حاصل کرو گے اس عمر وچ علم آ جاوے گا۔ بول کے آکھیا کیمیں کیا آئی، آپ نے اتھے قرآن دی ایک آیت پڑھی، میں بھی پڑھا جے سبحان اللہ بولو تھے، اور اچھا بولو۔ امام ابو یوسف رب دے قرآن دی آیت پڑھ دے، رب دے قرآن دی آیت پڑھ دے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
بول کے آخر جنہ رب دے خوف وچ ڈر جاوے نا جنت آن رب نو 2 جنتا عطا کرے گا پتہ چلے جنہ رب دے خوف ڈر جے رب نو 2 جنتا عطا کردا ہے بادشاہ نے گل سنی بادشاہ بڑا خوش ہویا ہے بادشاہ نے آپ نے اپنا تخت بٹھایا امام ابو یوسف دی گل بہت سنی تو امام ابو حنیفہ دی گل یاد آ گئی امام اعظم ابو حنیفہ دی گل یاد آ گئی آپ نو اخروٹ بادام پسے دا کروٹ حلوہ دے ملک شیک بیش کیتا گیا نال سونے دلت یوٹھ دیتے گئے نہیں نال دے گا پلاؤ دے بریانی دیا دیتیاں گئی تُرے تُرے راسے جی آ رہی یہودی نو ٹھوکر مار کے کہتے رہے دیوار پچھے کر آوے میرے سونے دے لٹے اٹھ میں آؤں تو میں نو میرا مارے آؤسی آوے سونے دے لٹے اٹھ آ رہی جڑے دل تُرے تُرے ماں دے قریب گئی ماں نو کہتے نہیں ماں دیکھو زردہ دے پلاؤ دیا دے گیا آ رہی آپے بھی کھاؤ دے میں نے بھی کھواؤ اممہ بول گیا آخری ہے کہنا بزنس کر گیا ہے اتنا میر ہو گیا ہے امام ابو یوسف بول گیا آخری اممہ رب دے قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اس رب نے اتنا عطا کیتا ہے سوچ جتے پورا قرآن پڑھاں گا اتھے رب کی نہ کوئی عطا کرے اممہ جیسے قرآن تو روک نہیں سنا اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تبیخ رب نے اتنا عطا کیتا ہے کہ جتے پورا قرآن پڑھاں گا اتھے کتنا رب عطا کرے گا